امرأۃ عمران ربی قصہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام۔ جب کہا عمران کی بیوی نے ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب یقیناً میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے ماں اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محرراً اس حال میں کہ وہ آزاد کیا ہوا ہے، فتقبل منی پس اے اللہ تو میری نظر کو قبول کر، انک انت السمیع العلیم یقیناً تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ابتدا میں جو واقعہ ہے وہ حضرت مریم کے یہ والد گزرے ہیں جن کا نام تھا عمران۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران اور ان کی والدہ کا نام ہے حنہ بنت فاقودہ۔ تو اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا پہلے شریعتوں میں کہ وہ لوگ یہ دعا کرتے، اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو جاتا تو وہ کہتے یا اللہ میں نے اس بیٹے کو آزاد کیا، یعنی تیرے نام پر، کہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور صفائی کرنا، وہاں اذان دینا، اس کے لیے وہ لوگ نظر مان لیتے تھے۔ تو حضرت عمران بھی بڑے نیک صالح انسان تھے، ان کی والدہ بھی بڑی متقیہ تھیں۔ تو جب عمران کی گھر والی تو اس نے یہ نظر مان لی، اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دے دی تو میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو تیرے نام پر آزاد کروں گی، یعنی وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا۔ تو اب ان کا ارادہ تھا کہ وہ لڑکا ہو نا، کیونکہ خدمت کون کرتا تھا؟ لڑکا کرتا تھا۔ تو اب انہوں نے نیت کی تھی کہ وہ لڑکا ہوگا تاکہ وہ لڑکا آگے جا کر بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ لڑکا پیدا نہیں ہوا، وہ لڑکی پیدا ہوئی، اور وہی لڑکی حضرت مریم پیدا ہوئی۔ تو یہ وہی نظر مان رہی ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، دیکھیں قرآن نے بیوی کا نام لیا نہیں لیا نا، تو عورت کے نام میں بھی پردہ ہے، اس لیے پورے قرآن میں حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ حضرت مریم کا نام بھی اس لیے کہ حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا کہ تعارف کرایا جاتا۔ نمبر 2، حضرت مریم کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے ان کا نام لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے ان کا نام لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا اس لیے نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو معلوم ہوا عورت کے نام میں بھی پردہ ہے۔ اور دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلا عورت کا تعارف اس کے شوہر سے ہوگا، یعنی اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو باپ کے ذریعے تعارف ہو جاتا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد پوچھتے ہیں تو تعارف ہوتا ہے شوہر کے ذریعے سے۔ تو کہا عمران کی بیوی نے کیا کہا، اے میرے رب یقیناً میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے۔ دیکھیں نظر تو یہ جو جملہ ہے نا یہ خبر فعلی ہے، یہ حصر کے لیے ہے۔ انی نظر تو ان حرف مشبہ بالفعل کے لیے جو آگے جو خبر بن رہی ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ معنی دے رہا ہے یہاں پر حصر کا، کہ یقیناً میں نے تیرے لیے ہی نظر مانی ہے۔ لام کا اختصاص بھی ہے اور کاف ضمیر کے ذریعے بھی خطاب ہے کہ یا اللہ میں نے صرف تیرے لیے نظر مانی ہے، ماں اس بچے کی فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یعنی ارادہ تھا کہ جو لڑکا ہے وہ میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے۔ محرراً یہ جملہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا، دنیا کے کام کاج میں وہ نہیں لگے گا، وہ صرف تیرے گھر کی خدمت میں ہوگا، عبادت و ریاضت کے لیے ہوگا۔ فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو میری جانب سے قبول فرما۔ تو دیکھیں اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا، پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما۔ جی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ تو آدمی نیک عمل بھی کرے، دعا بھی کرے، پھر اللہ سے قبولیت کی بھی دعا ہو، تو کہا اے اللہ تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، علت یقیناً تو ہی سننے والا ہے ہماری دعا کو، تو ہی جاننے والا ہے ہمارے ارادے کو، ہمارا جو دل کا ارادہ اور نیت ہے کہ یہ بچہ تیرے نام پر آزاد ہو، اے اللہ تو ہی اس کو جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پس جب عمران کی بیوی نے اسے جنا،
वज़अतहा जना, जब इमरान की बीवी ने, हा ज़मीर वही इमरात इमरान, जब इमरान की बीवी ने जना, क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, तो कहा ए मेरे रब मैंने तो जन लिया लड़की, मैंने तो लड़की को जन लिया, यानी मुझसे लड़की पैदा हो गई। हालांकि जो आज़ाद किए जाता है वो तो लड़का होता है। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत, जुमला मुअतरिज़ा। अब दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जुमला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो उसने जना है, यानी अल्लाह को पता है कि लड़की जनी है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और नहीं था वो लड़का मानिंद उस लड़की के, नहीं था वो लड़का मानिंद इस लड़की के, यानी जो तुम लड़का मांग रहे हो वो लड़का इस लड़की की मानिंद नहीं है जो हमने तुम्हें दिया है, हमने तुम्हें उससे बेहतर दी है लड़की हज़रत मरियम। देखिए यहाँ जो अलिफ लाम है ना, ये अलिफ लाम आहद खारजी है, अज़्ज़कर में और अल-उन्सा में, यानी उनके जहन में जो लड़का था, उनके जहन में जो ख़्याल था ना, तो उनके जहन में ख़्याल था ऐसा लड़का हो जैसे फ़लाँ है, हम उसको भी आज़ाद करेंगे। तो अल्लाह ने कहा हमने उससे बेहतर लड़की दे दी। तो बास ने इसको आहद ज़हनी पर भी महमूल किया है कि उनके जहन में जो लड़का का तसव्वुर था कि वो मस्जिद अक़सा की खिदमत के लिए आज़ाद होगा, अल्लाह ने फ़रमाया कि हमने जो तुम्हें दे दिया अभी, ये माहूद मुतय्यन हज़रत मरियम, ये उसकी तरह नहीं है, यानी उस लड़के से बेहतर है। मालूम हुआ ये जो बात कही जाती है कि न मर्द औरत से अफजल है, ये मिन हैसुल जिन्स है। हर फ़र्द मर्द का औरत से अफजल नहीं है, वरना बाज़ औरतें मर्दों से अफजल है। बाज़ औरतें जो हैं जुज़ी फ़जीलत है, जैसे हज़रत मरियम की, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खतीजा, हज़रत आसिया। तो वलैसा ज़करु, नहीं था वो लड़का मानिद उस लड़की के, यानी अल्लाह ने फ़रमाया हमने जो आपको लड़की दी बड़ी बरगुज़ीदा है। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और यकीनन मैंने इस लड़की का नाम रखा है मरियम। व इन्नी उईज़ुहा बिका, और यकीनन मैं पनाह में देता हूँ, मैं पनाह में देता हूँ, उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, मैं पनाह में देता हूँ इस लड़की को और इसकी औलाद को शैतान रजीम के शर से, शैतान रजीम के शर से ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में दे रही हूँ। हज़रत मरियम की वालदा ये दुआ कर रही हैं कि मैंने इसका नाम मरियम रखा और यकीनन ए अल्लाह मैं इसको तेरी पनाह में दे रही हूँ, इसको भी और इसकी औलाद को भी शैतान के शर से। अब देखें पहली बात तो ये मालूम हुई औलियाउल्लाह आलिमुल गैब नहीं होते। अब देखें हज़रत इमरान और उनकी घरवाली को पता नहीं था ना कि लड़की पैदा होगी, वो तो क्या समझ रहे थे लड़का पैदा होगा, लेकिन पैदा लड़की हो गई। तो मालूम हुआ इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह के पास है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि देखें जुमला मुअतरिज़ा दरमियान में अल्लाह ने कहा मैं जानता हूँ जो तुमने जना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये जो लड़का है ये माने उस लड़की के नहीं हो सकता, इन लड़की का मकाम ज़्यादा है। अब नाम क्या रखा? मरियम। देखिए मरियम ये इसका माना होता है इबादत गुज़ार औरत, अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना है आबिदा, इबादत गुज़ार। तो हज़रत मरियम अल्लाह की बड़ी क्या थी? इबादत गुज़ार थी। तो कुरान करीम में सिर्फ़ इसी का नाम है। तो मरियम में 4 हुरूफ हैं, कुरान के हर हरफ पे 10 नेकियां हैं। कोई इस नीयत से रखेगा, उम्मीद है अल्लाह के यहाँ उसके लिए नेकियां कितनी होंगी? 40। जब भी बेटी का नाम लेगा मोहब्बत अक़ीदत के साथ अल्लाह देगा। मेरी एक ही बेटी है और मैंने उसका नाम रखा मरियम। इसी वजह से कुरान करीम में सिर्फ़ एक ज़िक्र है मोहम्मद, मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादि इस्मु अहमद एक है और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद 4 जगह आया कुरान में, अहमद 1 जगह आया, इसलिए बेहतर है बेटा हो तो नाम रखे मोहम्मद, और अगर मुरक्कब भी रखना है तो मोहम्मद अहमद। तो मोहम्मद में 5 हुरूफ हैं, अहमद में 4 हुरूफ हैं। जब भी कहेंगे अक़ीदत से तो इंशाअल्लाह नेकियां मिलेंगी आपको 90। 5 और 4 9, हर हरफ पे नेकियां 10। तो दिन में जितनी दफ़ा पुकारा ये। और हमारे ये पठान भाई अल्लाह के बंदे बस ये ख़ान लगाते, शरबत ख़ान, समंदर ख़ान, टूटी ख़ान, हफ्ता ख़ान, हाँ, बस जिसके साथ लगाओ ख़ान वो हो गया नाम। तो ये ना हो, वो नाम रखो जिसका कोई माना हो। इसलिए अरब में रिवाज था वो मोहम्मद नाम रखते थे। अल्लामा जमालुद्दीन क़िफ़्ती की किताब है अल-मुहम्मदून मिनश-शुअरा, अल-मुहम्मदून मिनश-शुअरा, 2 जिल्दों में सिर्फ मोहम्मद नाम के रावियों के हालात।
المحمدون من الشعراء، 2 جلدوں میں۔ محدثین جب تراجم لکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، محمد نام کے راویوں کا تذکرہ عموماً پہلے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ صاحب ہدایہ کا جب انتقال ہوا، انہیں ایک قبرستان میں لے جایا گیا دفنانے کے لیے۔ انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کہ ان کا نام تو برہان الدین لقب تھا اور نام ان کا محمد نہیں تھا، علی تھا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے قبرستان میں اس کو دفناتے ہیں جس کا نام محمد ہو۔ تو اس قبرستان کا نام تھا تربت محمدی، اس میں 400 محمد نام کے محدثین، علماء، فقہا کی قبریں تھیں، تربت محمدی۔ تو یعنی محمد نام کا بڑا رواج تھا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہو گیا، اسے دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برگزیدہ نام ہے، بچے میں یا اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، نام کیا رکھا؟ مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور یقیناً میں پناہ میں دیتی ہوں اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو۔ دیکھیں عموماً انسان اپنے بچے کو تو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے شیطان کے شر سے، لیکن کوئی یہ دعا تو نہیں کرتا عموماً، یا اللہ میں اس بچے کے بچے کو بھی تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اتنی کسی کی نظر تو اتنی دور نہیں جاتی نا۔ انسان یہ کہتا ہے یا اللہ میرے اس بچے کو شیطان سے بچانا، لیکن یہ تو نہیں کہ اللہ اس بچے کو اور بچے کے بچے کو بچانا۔ تو دیکھیں ان کی والدہ نے دونوں کے لیے دعا کی اور اللہ نے دونوں کو بچایا۔ تو اس لیے حدیث میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، اسی لیے بچہ روتا ہے۔ شیطان بڑا ذلیل ہے، چونڈی مارتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے۔ لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ شیطان کے مس سے محفوظ رہے، شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، تو جزوی طور پر اللہ نے فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حاصل ہوگی، دیگر انبیاء میں ان دونوں کو بھی یہ حاصل ہے، اور یہ کہ ایک جزوی ایک فضیلت ہے۔ تو اللہ نے پھر ان کو شیطان کے شر سے چھونے سے کیا رکھا؟ محفوظ رکھا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، پس اللہ نے قبول کیا حضرت مریم کو، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اچھے طریقے کے ساتھ قبول کرنا۔ اللہ نے حضرت مریم کو قبول کر دیا، یعنی پہلے تو لڑکے قبول ہوتے تھے نا، اب خدمت کے لیے حضرت مریم قبول ہوگی اور اللہ نے اچھے طریقے سے۔ اس کے نیچے لکھیں وَلَمْ يَقْبَلْ قَبْلَهَا أُنْثَىٰ، وَلَمْ يَقْبَلْ قَبْلَهَا أُنْثَىٰ، روح المانی، اس سے پہلے کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا گیا۔ پہلے جو بھی خدمت کے لیے ہوتا وہ لڑکا ہوتا تھا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا، اور پرورش کی اس کی، نباتاً حسنا، اچھے طریقے سے پرورش کی اس کی، اچھے طریقے سے پرورش۔ اصل میں انبتا تو کہتے ہیں درخت کا اگنا پھر اس کا بڑھنا نا، تو درخت دیکھیں بڑا جلدی جلدی بڑھ جاتا ہے۔ درخت تو آج اگاؤ کومپل ہے، کل بڑھے گا ایک دم بہت جلدی بڑھ جاتا ہے، بنسبت انسان کا بچہ بڑھنے میں کافی بالغ ہوتے ہوتے 15 سال لے لیتا ہے۔ جانور کا بچہ بڑی جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ گلی میں ایک کتیا تھی، اس نے 4 بچے دی، تو اس کا بچہ ابھی 3 مہینے گزرے نہیں ہے، بالکل بڑا ہے، ماں کے برابر چل رہا ہے۔ اب دیکھو 3 مہینے میں یہ کتنا بڑا ہے، اور انسان کا بچہ ہوتا ہے 15 سال لگا لیتا ہے۔ وہاں 6 بچے ہو رہے ہیں، کوئی اسپتال ہے، کوئی اسپتال میں جانے کی ضرورت، کسی دائیہ کی ضرورت، بچوں کی کوئی خدمت کی ضرورت، کوئی بچوں کو کھلانا پلانا، دودھ دینا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت ان کی پرورش کر رہا ہے۔ بچے پتھر بھی مارتے ہیں، ادھر سے ادھر بھگاتے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرما رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جانور کے بچے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، اسی طرح پودا اور درخت بھی بڑی تیزی سے بڑھتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت مریم کے جسم کے بڑھنے کو تشبیہ کس سے دی؟ درخت سے دی۔ جس طرح درخت بڑھ رہا ہے اس طرح ہم نے بڑھایا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑھ جاتی تھیں جتنی عورتیں 1 سال میں بڑھتی تھیں، اور بعض نے لکھا جتنا مہینے میں، یعنی جتنا عورت پرورش میں 1 مہینے میں بڑھتی ہے لڑکی، اتنا حضرت مریم 1 دن میں بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ نے اس طرح ان کی نشو و نما کی، جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے۔ نباتاً حسنا، پرورش بھی کی ہم نے نہایت خوبصورت، اچھے طریقے سے ہم نے پرورش کی، جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے۔ وکفلھا زکریا، اور کفیل بنایا اس مریم کا حضرت زکریا کو، حضرت مریم کا کفیل بنایا، ذمہ دار بنایا حضرت زکریا کو۔ دیکھیں یہاں بات یہ تھی، جب حضرت مریم کے والدین نے کہا نا ہم نے اس کو اللہ کے نام پر مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کے لیے آزاد کیا، تو جو وہاں پر بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے والے مجاور تھے، نیک لوگ صلحاء تھے،
ان صلحاء میں ہر ایک نے کہا بھئی اب ہم یہ ہمارے پاس رہے گی، حضرت مریم کا کھانا پینا اور ان کے اخراجات ہم کریں گے، ہماری اس میں رہے۔ تو اب ان کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا، ایک کہتا یہ ہماری اس میں ہو، دوسرا کہتا ہمارے زیر تربیت ہوگی، ہمارے یہاں اس کی پرورش کھانا پینا ہوگا، ہم اس کے لیے کمرہ بنائیں گے عبادت کا۔ اب ان میں جھگڑا ہونے لگا، آگے بات آئے گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن اندازی کرو، تو آگے آئے گا انہوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی اس دور میں قلموں کے ذریعے ہوتی تھی، جن قلموں سے لکھتے تھے نا انجیل کو لکھتے تھے، اس سے پہلے تورات کو، ان لکڑی کے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے سمندر میں، جیسے ڈالتے تو جو قلم پانی کے بہاؤ کے الٹ چل کر آتا تو گویا اس کا نام نکل گیا، اس کا قرآن نکل گیا۔ تو سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، قلموں پہ نام لکھے ہوئے تھے، تو سب کے قلم آگے پانی میں بہہ گئے اور حضرت زکریا کا قلم الٹ کر پیچھے آ گیا بہاؤ کے خلاف، تو معلوم ہوا قرآن کس کا نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو پھر کفالت کس نے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ زکریا علیہ السلام پیغمبر تھا، پیغمبر معصوم ہے، تو لہٰذا کفالت کے لیے اللہ نے معصوم کا انتخاب کیا۔ نمبر 2، حضرت مریم کی جو والدہ تھی نا، عمران کی بیوی، اور زکریا علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت مریم کی والدہ اور زکریا علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں بہنیں تھیں، تو اب وہ گویا ماں کی پرورش سے نکل کر خالہ کی پرورش میں آ گئی، دونوں طرف سے تربیت ہونے لگی۔ تو خالہ تو بمنزل ماں کے ہوتی ہے نا، حدیث میں بھی خالہ بمنزل ماں کے ہے، تو خالہ بڑی رعایت رکھتی ہے، تو ادھر سے خالہ کی محبت اور شفقت بھی تھی، اور ادھر سے زکریا علیہ السلام خالو بھی ہیں، اور نمبر 2 وقت کے پیغمبر بھی ہیں، تو ان کی کفالت میں آ گئی۔ اب وہ کفالت اس طرح تھی کہ مسجد اقصیٰ میں اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، محراب عبادت کی ایک جگہ تھی، حضرت مریم وہیں اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کرتی تھی۔ البتہ رات گزارنے کا جب وقت آتا تھا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی تھی، رات وہاں گزارتی تھی۔ بعض نے لکھا اسی کمرے میں، لیکن اکثر کی رائے یہ تھی کہ رات گزارنے کے لیے اپنے خالہ کے ہاں ہوتی، عبادت کے لیے وہ کمرہ ادھر متصل تھا قریب، وہاں عبادت کیا کرتی تھی۔ تو وکفلھا زکریا، حضرت زکریا کو کفیل بنایا حضرت مریم کا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی داخل ہوتے حضرت زکریا حضرت مریم پر محراب میں، دخلہ کا فاعل حضرت زکریا نا، کلما دخل زکریا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، علیہا حضرت مریم پر محراب میں داخل ہوتے۔ محراب حجرے میں، حجرہ عبادت کی جگہ، محراب عبادت کی جگہ۔ دیکھیں لغوی معنی تو اس کا ہوتا ہے محراب جائے حرب، لڑائی کی جگہ۔ تو اب مسجد کے حصے کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آدمی مسلسل، جو امام ہوتا ہے نا وہ شیطان سے لڑتا ہے، یہ شیطان امام کے دل میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے، چونکہ مقتدیوں کی نماز موقوف ہے امام پر، تو اگر امام سے غلطی ہو گئی نماز تو سب کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے وہ امام کے دل میں بار بار وسوسے، اس کو اب یاد نہیں رہتا 2 رکعت پڑھی 3 پڑھی، کون سی صورت پڑھی کیا نہیں پڑھی، تو یہ بڑی امام کو اس سے لڑائی کرنی پڑتی، اس لیے اس جگہ کو بولتے ہیں محراب، تو وہ لڑائی کی جگہ ہے۔ تو اب یہ جو جگہ تھی یہ بھی عبادت کی جگہ، شیطان کے وسوسے بار بار ڈالتا اور یہ عبادت میں لگی رہتی تھی۔ وجد عندها رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام پاتے ہیں حضرت مریم کے پاس کھانے کی چیزیں، وجدہ حضرت زکریا پاتے عندہا حضرت مریم کے پاس رزقا، رزق یعنی کھانے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں۔ اب یہ بغیر موسم کے پھل ہوتے تھے، دیکھیں حضرت مریم اوپر اب دروازہ بند ہے، عبادت کر رہی ہیں، تو اب زکریا علیہ السلام آتے تو کیا دیکھتے؟ سامنے پھل ہیں، یعنی سردی کے موسم میں گرمی کے پھل ہیں، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل ہیں، بالکل تازہ تازہ پھل۔ تو اب وہ حیرت میں پڑ گئی، یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اوپر آنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، کفالت تو کون کر رہے ہیں؟ زکریا علیہ السلام، تو یہ بغیر موسم کے پھل کیسے آ گئے؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے آئی ہیں یہ، کہاں سے آئے ہیں یہ؟ انا اینا، کہاں سے آئے یہ پھل؟ پھل کون لے کر آیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، بغیر قیاس کے، بغیر قیاس، بغیر اندازے کے، عقل کے برخلاف۔ عقل تو کہتی ہے بغیر موسم کے کیسے پھل آ گیا؟
عقل نہیں مانتی، لیکن یہاں شریعت یہ کہتی ہے اور انسان کا ایمان کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بغیر موسم کے بغیر اسباب کے پھل لا سکتا ہے۔ یہاں پہلی بات معلوم ہوئی کرامت اولیاء برحق ہے، اولیاء اللہ کی کرامات کیا ہیں؟ برحق ہے۔ دیکھیں نبی کے ہاتھ پر سرزد ہو تو وہ ہوتا ہے معجزہ، اور اگر کوئی خرق عادت کوئی چیز اللہ کے نیک آدمی کے ہاتھ پر، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت، اس کے ہاتھ پر صادر ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ تو حضرت مریم پیغمبر تھی؟ نہیں تھی نا، حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، عورت کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ تو جب حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، اللہ کی نیک بندی ہے نا، اور نیک بندی کے لیے اللہ نے بغیر موسم کے رزق لایا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ کرامت۔ اب جو لوگ کرامت کے منکر ہیں ان کے لیے ایک بہت وزنی دلیل ہے کہ دیکھو کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے کہ اللہ خرق عادت کبھی کوئی چیز لاتا ہے۔ ایک یہ واقعہ، نمبر 2 اصحاب کہف کا، کہ اصحاب کہف قرآن کریم میں ہے کہ وہ 309 سال سوئے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اب 309 سال سونا یہ عادت کے برخلاف ہے، تو یہ بھی خلاف عادت ہے، اسے بھی کیا کہیں گے؟ کرامت کے۔ اسی طرح نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، بڑے نیک صالح تھے، ان کے وزیر جنات میں سے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، تو ایک نے تو کہا کہ آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اور کوئی؟ تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ گئے، اب یہ بھی کرامت ہے۔ اتنی جلدی اتنا بڑا تخت کوئی نہیں لے کر آ سکتا، اسے بھی کیا کہیں گے؟ کرامت۔ تو یہ 3 واقعات میں نے آپ کو قرآن سے عرض کر دی۔ کہاں سے؟ قرآن سے عرض کیے کہ قرآن کریم میں یہ تینوں انبیاء نہیں ہیں، اور خرق عادت ان کے افعال کا صدور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کرامت برحق ہے۔ علامہ خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ اچھی تفسیر یہاں بیان کی ہے اپنی تفسیر السراج المنیر میں۔ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کیا فرمایا کہ یہ رزق کہاں سے آیا؟ اللہ۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندے اپنی طرف نسبت نہیں کرتے، ہمیشہ کام کی نسبت اللہ کی طرف۔ اب یہ آج کوئی ہوتا کوئی بزرگ، بھائی رزق، بولتا تمہیں شک ہے میں اللہ کا بزرگ تو ہوں، اللہ کا ولی ہوں، اسی لیے تو رزق آیا، تیرے اور گھر میں کیوں نہیں آتا؟ اپنی طرف نسبت کرتا۔ لیکن دیکھیں وہ نیک تھے، انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اور وہ جو آصف بن برخیہ تھا اس نے بھی کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ صاحب کمال اپنے کمال کی نسبت کمال کے پیدا کرنے والے کی طرف کرتے ہیں، صاحب کمال اپنے کمال کی نسبت کمال کے پیدا کرنے والے کی طرف کرتے ہیں، اپنی طرف نہیں کرتے جن کے پاس کمال عارضی طور پر ہے۔ ان اللہ یرزق، اور پھر آگے کہا میرا اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی صرف مجھے نہیں دے رہا اللہ، بلکہ میرے علاوہ اللہ کی اور بھی بہت سی مخلوق ہے، وہ اتنا بڑا رزاق ہے، وہ سب کو دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ ہنالک وہیں، ترجمہ وہیں دعا کی حضرت زکریا نے اپنے رب سے۔ عنوان ہے دعائے زکریا علیہ السلام۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ اے اللہ جب تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے بغیر عمر کے اولاد عطا کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تھی اس وقت 120 سال، اتنے بوڑھے ہو گئے، اور بیوی بھی بالکل بانجھ ہو گئی۔ تو کہا اے اللہ جب تو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، ہمیں بغیر عمر کے تو اولاد عطا کر دے۔ اور اللہ نے پھر اولاد دے دی۔ آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا حضرت یحییٰ۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام دعا کس سے مانگتے تھے؟ ربہو، اپنے رب سے۔ ابھی تو کیا ہوتا ہے فقیر کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس جا رہے ہیں، کوئی ایک دربار پہ جا رہا ہے، کوئی دوسرے دربار پہ جا رہا ہے، فلاں دربار پہ فلاں بابا کے پاس، کوئی بابا کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ سے۔ ہنالک، وہیں دعا کی حضرت زکریا نے ربہو، اپنے رب سے۔
قال رب هب لی، مضمون دعا، اے اللہ تو مجھے عطا کر من لدنک ذریۃ، اپنی طرف سے اولاد، طیبۃ پاکیزہ، اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ۔ من لدن کا نیچے لکھیں بغیر ظاہری اسباب کے، بغیر ظاہری اسباب کے، اپنی طرف سے، یعنی اسباب تو نہیں ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، یا اللہ بغیر اسباب کے اولاد کر، عطا کر، لیکن کیا قید لگائی؟ اولاد پاکیزہ ہو، نیک اولاد ہو، یا اللہ نیک اولاد دے، پاک اولاد جو گناہوں سے بچنے والی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مستقبل کا سہارا بنے۔ تو اس لیے صرف یہ دعا نہ کیا کرو اللہ اولاد دے، اللہ نیک اولاد دے۔ اب بیٹا ہو اور چرسی ہو، بیٹا ہو ہیرونچی ہو، ڈکیت ہو، ڈاکو ہو، فسادی ہو، قاتل ہو، لٹیرا ہو، اس سے تو نہ ہونا بہتر ہے۔ تو پھر آدمی زندہ رہتے ہوئے دعا کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں، کتنی بڑی رسوائی ہے، فلاں عالم کا بیٹا، فلاں صاحب کا بیٹا ہے اور چور اور ڈکیت ہے۔ تو اولاد اللہ دے اور وہ بھی پاکیزہ دے، سمجھ رہے؟ تو دعا کیا کی؟ طیبہ، پاکیزہ۔ انک سمیع الدعا، یقیناً اے اللہ تو ہی دعا سننے والا ہے، علت تو ہی دعا سننے والا ہے۔ دیکھیں خبر معرفہ ہے، خبر معرفہ ہے تو حصر کا معنی ہے، اس لیے ترجمہ ہے تو ہی دعا سننے والا ہے، تو بھی نہیں۔ اب بدعتی کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، فلاں بابا بھی کرتا ہے، بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے مدد، اللہ ہی سے دعا۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہی پہ زور دو تاکہ بھی کے مریض بھی ٹھیک ہو جائے، ہی پہ زور دو تاکہ بھی کے مریض بھی ٹھیک ہو جائے۔ فنادتہ الملائکہ، اجابت دعا، اللہ نے دعا فوراً قبول کر دی، پس ملائکہ نے پکارا۔ ملائکہ کے نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دیکھیں یہاں ذکر جمع کا ہے، مراد مفرد ہے، یعنی سب فرشتوں نے نہیں پکارا، ایک جبرائیل علیہ السلام نے پکارا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ پھر جمع سے کیوں تعبیر کیا؟ تعظیماً، تعظیماً جمع کا صیغہ لایا گیا عظمت شان کے لیے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ کی ذات تو ایک ہے لیکن تعظیماً جمع کا ذکر ہے۔ اردو میں کہتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، تو اولیاء تو جمع ہے نا، کہنا چاہیے نظام الدین ولی اللہ، لیکن کیا لفظ لاتے ہیں؟ اولیاء اللہ، ایک آدمی کے لیے جمع کا لفظ آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی اس طرح، یعنی وہ بمنزل جمع کے تھے، یعنی اتنے اللہ کے بڑے ولی تھے، جس طرح بہت سے ولیوں کو جمع کرو ان کی جو عبادت و ریاضت گویا ان کے اکیلے کی وہ عبادت و ریاضت تھی۔ تو یہاں بھی جمع کے صیغے سے اسی لیے تعبیر کیا، یا جیسے قرآن میں کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ سنو، اب سب رسولوں کو تو نہیں جھٹلایا، ایک کو جھٹلایا نا، لیکن صیغہ کیا آیا؟ جمع کا آیا۔ تو یا تعظیماً، یا نمبر دو ایک رسول کو جھٹلانا ایسا ہے جیسے سب کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سب کی دعوت ایک تھی، ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، اس لیے سب کی دعوت توحید، رسالت اور قیامت کی ایک دعوت تھی، اس لیے قرآن میں یہ جمع آیا کذبت قوم نوح المرسلین۔ فنادت الملائکہ، پس جبرائیل علیہ السلام نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، درا حال ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، حجرے میں۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ انسان دعا کرے ساتھ اسباب بھی اختیار کرے، صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ عبادت کرتا رہے، مانگتا رہے، یعنی ایک دفعہ دعا کر دی چھوڑ دیا۔ انبیاء علیہ السلام دعا بھی کرتے اور پھر عبادت بھی کرتے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے نا وہ نماز کی عبادت ہے، انسان اللہ کے نماز میں قریب ہوتا ہے، اس لیے انبیاء صلحاء نماز کا بڑا اہتمام کرتے۔ تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام کو بشارت کس حالت میں ملی؟ نماز کی حالت میں، تو اس لیے نماز کا اہتمام ہو۔ آگے حضرت مریم کا ذکر آئے گا، انہیں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز کا خاص طور پہ حکم دیا۔ تو اللہ کو بندے سے جو چیز پسند ہے وہ نماز ہے۔ یصلی فی المحراب، نماز پڑھ رہے ہیں حجرے میں۔ اب وہ حجرہ اکیلا تھا نا، تو یہ تنہائی میں عبادت کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ تو عبادت وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے وہ ہوتی ہے جو گھر کے بند کمرے میں، حجرے میں ہو، جہاں دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تو اسی لیے حجرے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب کیا بشارت دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقیناً اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں حضرت یحییٰ کی، بیان ندا۔
अन्न अल्लाह युबश्शिरुका बयान निदा की वजाहत कि अल्लाह तुम्हें खुशखबरी दे रहे हज़रत यहया की, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि, औसाफ़ यहया, सिर्फ अल्लाह बेटे की खुशखबरी नहीं दे रहा बल्कि ऐसा बेटा अल्लाह अता फरमा रहे। औसाफ़ मुसद्दिक़न वसफ़ नंबर 1 जो तस्दीक करने वाला होगा, बिकलिमतिन मिनल्लाहि, कलिमा ईसा की जो अल्लाह की तरफ से है, कलिमा ईसा की जो अल्लाह की तरफ से है, यानी तस्दीक करने वाला होगा कलिमा, एक कलमे की, कलमे से मुराद कौन? ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तरफ से है। व सय्यदन वसफ़ नंबर 2, और वो सरदार होगा। व हसूरन वसफ़ नंबर 3, और वो औरतों से रग़बत न रखने वाला होगा, औरतों से रग़बत न रखने वाला होगा, एक तर्जुमा ये। दूसरा तर्जुमा बहुत ज़ब्त करने वाला होगा अपने नफ्स को, बहुत ज़ब्त करने वाला होगा अपने नफ्स को। पहला तर्जुमा है हसूरन, औरतों से रग़बत न रखने वाला, या नंबर 2 दूसरा तर्जुमा बहुत ज़ब्त करने वाला अपने नफ्स को। व नबिय्यम मिनस सालिहीन वसफ़ नंबर 4, और वो नबी होगा नेकोकारों में से, नेक लोगों में से अल्लाह का नबी होगा। तो अल्लाह ने बेटा भी अता फ़रमाया और बेटे के 4 औसाफ़ भी बयान कर दी। अब देखें पहला वसफ़ क्या था? मुसद्दिक़न, कि वो तस्दीक करने वाला होगा बिकलिमतिन मिनल्लाहि, उस कलमे यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह की तरफ से। देखें हज़रत यहया ने आकर तस्दीक की, उन्होंने कहा कि अल्लाह का एक पैगम्बर आने वाला है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब ये तो उन्होंने पहले से ना उनकी पेशिन गोई कर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले हैं, इसलिए बाज़ अहले इल्म की राय ये है कि हज़रत यहया पहले पैदा हुए और हज़रत ईसा बाद में। यही बात राजे है, क्योंकि हज़रत ज़करिया ने फ़ौरन दुआ की, अल्लाह ने औलाद दे दी, और हज़रत मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम बाद में हुआ, तो उन्होंने पहले से खुशखबरी दे दी कि एक पैगम्बर आने वाला है, तुम उस पर ईमान लाओ। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद अहमद आएगा, तुम उस पर ईमान लाओ। तो इस तरह हज़रत यहया ने दी। तो पहला वसफ़ आया तस्दीक करने वाला। दूसरा वसफ़ है सय्यदन, ये आम बेटा नहीं है बल्कि क्या है? सरदार, नबी है ना, और नबी अपने दौर का सरदार होता है, बड़ा मकाम होता है। नंबर 3 हसूर है। हसूर लुग़त में तो कहते हैं रुकने को, रुकने वाला, लुग़वी माना तो रुकना है, लेकिन मैंने आपको बमुहावरा तर्जुमा किया कि औरतों से रग़बत न रखने वाला या अपने नफ्स को ज़ब्त करने वाला। यानी मतलब ये था इन्होंने सारी उम्र शादी नहीं की ना, हज़रत यहया ने शादी नहीं की, सारी उम्र अपने आप को औरतों से दूर रखा, औरतों की तरफ रग़बत नहीं की, नफ्स की तरफ मैलान नहीं था इनका, औरतों की तरफ ताल्लुक़ नहीं था। अल्लाह ने वसफ़ में बयान की, यानी उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ इबादत और रियासत था। अब यहाँ ये सवाल हो सकता है कि गोया ये मालूम होता है अल्लाह को ये वसफ़ पसंद है कि इंसान औरतों से दूर रहे, हसूर, रुका रहे, औरतों के करीब न जाए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 9 निकाह फरमाए, आपकी अज़वाज मुतहरात ज़्यादा थी, तो और आपने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो हुजूर की सुन्नत है। यहाँ से तो मालूम ये हो रहा है कि औरतों से दूर रहना बेहतर है। जवाब ये है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर कमाल था, ये कमाल इबादत के सिर्फ़ इबादत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दोनों चीज़ें, कमाल इबादत, कमाल मुआशरत, इबादत भी कामिल हो, मुआशरत भी कामिल हो। आपकी इबादत भी इतनी कि पाँव में वरम आ जाते थे, मुआशरत भी इतनी कामिल कि 9 घरवालियाँ आपकी रहीं, बैक वक्त सबके साथ अदल व इंसाफ़ करके उम्मत को बताया कि पैगम्बर 9 बीवियाँ रख कर भी अदल कर रहा है, तुम 1-2 में अदल नहीं कर सकते क्या? तो ये अदल का हुक्म। फिर हुजूर की ज़्यादा अज़वाज के अपने फ़ायदे थे। अब मसलन 9 घरवालियाँ थीं तो घर के अंदर 9 मदरसे, 9 क्लासें। अब हर एक कबीले की औरतें आती, उनसे पढ़ती, हर कबीले वाली आती, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपना कबीला, हज़रत हफ्सा का अपना, वो आकर उनसे पढ़ती, कबीले की औरतें सीखती। इस तरह बहुत ज़्यादा दीन फैलता गया। और एक फ़ायदा ये भी हुआ, अज़वाज मुतहरात हुजूर के जाने के बाद ज़िंदा रहीं और उनसे दीन बहुत ज़्यादा फैला।
لوگ ان سے دین کی باتیں پوچھتے رہے، پھیلتا رہا۔ پھر اس لیے بھی کہ باہر کا دین تو صحابہ سے پھیل رہا تھا، اب ضرورت تھی گھر کے اندر بھی ایک جماعت ہو تاکہ وہ گھر کا سارا دین سیکھ کر بتائے۔ تو حضرت عائشہ سے 2210 روایات منقول ہیں، 2210 روایات حضرت عائشہ سے منقول ہیں، یعنی گویا کہ دین کا ایک تہائی حصہ ام المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ تو حضور کی گھر کی زندگی ازواج کے ذریعے ہمارے سامنے آئی۔ اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں، آپ نے جو بھی نکاح کیا وہاں یہ تو کسی رسم کو توڑنے کے لیے نکاح کیا تھا یا کوئی خاص مقصد تھا، معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہوت ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ 25 سال کی عمر میں، جوانی میں آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے۔ آپ نے 40 سال کی عمر کے حضرت ختیجہ سے نکاح کیا جو 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، تو کرنا چاہتے تو کسی سے اور سے کرتے۔ پھر آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، 25 سے لے کر 50 سال کی عمر تک آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا، 25 سال حضرت ختیجہ کے ساتھ گزارے، اور آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہوئی۔ آپ کی 4 بیٹیاں رقیہ، کلثوم، ام زینب اور فاطمہ، اور آپ کے 2 بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ۔ پھر ایک بیٹے کے لقب 2 تھے، طیب اور طاہر، اور آپ کا تیسرا بیٹا تھا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھا۔ تو اللہ نے آپ کو ساری اولاد حضرت ختیجہ سے دی۔ تو جب تک حضرت ختیجہ زندہ تھی آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر آپ کی ہو گئی حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بچوں کی پرورش کا مقصد تھا کون پرورش کرے، تو کوئی بیوہ عورت ہو، تو آپ نے ایک بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا بچوں کی پرورش کے لیے۔ یعنی گویا آپ کے یہ نکاح جتنے ہوئے ہیں 50 سال کی عمر کے بعد ہوئے، 63 تک، تو یہ کل گویا عرصہ بنا 13 سال۔ تو آپ نے یہ سارے نکاح اس میں کیے، اور اس وقت تو انسان میں عموماً اتنی شہوت نہیں ہوتی، ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی۔ پھر آپ کا بعد کا 10 سال تو گزرا ہی جنگوں میں، غزوات میں 10 سال گزرے، 27 غزوات، کبھی ایک جہاد کبھی دوسرے جہاد۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا امت کو ایک درس دینا تھا۔ پھر اگر آپ یہ ہوتے معاذ اللہ تو آپ کنواری لڑکیوں سے کرتے نا، اور حضرت عائشہ کے علاوہ آپ کی کوئی بیوی کنواری نہیں تھی، سب بیوہ تھی، سب بیوہ تھیں۔ اگر آپ اشارہ کرتے ہر صحابی فخر سے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا، لیکن آپ نے سوائے حضرت عائشہ کے کوئی وہ نہیں۔ اور حضرت عائشہ بھی جو کنواری تھی اس کا مقصد تھا تاکہ دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ محفوظ کر سکیں، اس لیے دین کا سب سے بڑا حصہ تمام ازواج میں حضرت عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ بہرحال یہ بات میں نے ضمناً عرض کی، میرا موضوع نہیں ہے، وقت بھی کم ہے، کہ حصور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ کمال تھا، اور حضور کی شریعت میں دونوں چیزیں کمال ہے، عبادت بھی ہو ساتھ شریعت معاشرت بھی ہو، عورتوں کے ساتھ نکاح بھی ہو۔ اگر نکاح منع کر دیا جائے تو پھر تو عورتیں معاذ اللہ گناہ پہ لگ جائیں گی، گناہ پہ لگیں گی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کو بھی ایک عمل رکھا، اور نکاح کرنا سنت ہے تاکہ انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ تو بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ایک وصف تھا حصور۔ تو علماء کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے جو حصور رہے، جنہوں نے دین کی خاطر شادیاں نہیں کی تاکہ دین کو پھیلائیں۔ تو شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1417 ہجری کی کتاب ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، 35 ان علماء کا تذکرہ ہے جنہوں نے دین کی خاطر شادیاں نہیں کی، ساری عمر دین کی خدمت کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، تصنیف و تالیف کرتے رہے، اور پوری زندگی انہوں نے دین پہ لگا دی۔ تو اگر کسی کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ گناہ سے بالکل بچا ہوا ہے، بد نظری نہیں کر رہا، معاذ اللہ کوئی اس طرح کا گناہ نہیں کر رہا، اپنے اوپر مکمل کنٹرول ہے، اور وہ دین پھیلانے کی نیت سے کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں وہ یہ نیت کر رہا ہے اور بد نظری بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ کام کرنا تو تصنیف تعلیف مستحب کے درجے میں ہوگا، بد نظری سے گناہ سے بچنا تو لازم کے درجے میں۔ تو اس لیے میں نے ضمناً ایک بات عرض کر دی، اس امت میں بھی حصور لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے دین کی خاطر شادیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے کبار ائمہ ہیں، ونبی من الصالحین۔ اور چوتھا وصف کیا ہے کہ وہ نبی ہیں نیکوکاروں میں سے۔ نبی جو ہوتا ہے نا اپنے دور کا سب سے بڑا صالح ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر نبی صالح ہوتا ہے، ہر صالح نبی نہیں ہوتا، وہ خصوص مطلق ہے۔ تو کامل صالحین میں سے تھے، یعنی نہایت نیک آدمی تھے۔ قال رب انا یکون لی غلام، سوال از کیفیت، سوال از
کیفیت زکریا علیہ السلام اب سوال کر رہے تھے، یا اللہ یہ بیٹا کیسے ہوگا، یعنی میں بھی بوڑھا، بیوی بھی بوڑھی، کیسے ہوگا اے اللہ؟ یعنی مقصد تھا کہ یا اللہ تو ہمیں جوان کرے گا، دوبارہ ہم جوان ہوں گے پھر ہوگا یا اسی حالت میں ہوگا، اور جب ہوگا تو نشانی کیا ہوگی، یعنی کن دنوں میں بچہ ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، انا بمانے کیفا، کیسے ہوگا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، درا حالے کہ لاحق ہو چکا ہے مجھے بڑھاپا، لاحق ہو چکا ہے، پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ قال کذالک، قال کا فاعل فرشتے ہیں، فرشتوں نے کہا کذالک اسی طرح ہوگا، کذالک سے پہلے الامر، الامر کذالک معاملہ اسی طرح ہوگا، یعنی اللہ اسی حالت میں آپ کو دے گا، آپ جوان نہیں کرے گا اللہ آپ کو، آپ کی بیوی کو اسی حالت میں بڑھاپے میں اللہ آپ کو دے گا۔ اس کو سمجھو، یہ جو اللہ یفعل ما یشاء ہے، لفظ اللہ کے نیچے لکھے مبتدا ہے، یفعل ما یشاء یہ خبر ہے، تو اب عبارت ہے قال الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہ مبتدا خبر پورا جملہ ہے، لفظ اللہ کذالک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، آگے کے ساتھ ہے، اللہ یفعل، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے مبتدا خبر لکھو تاکہ آپ کو بات یاد رہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، مطالبہ علامت، علامت کا مطالبہ، یا اللہ اس کی نشانی، قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تو بنا دے میرے لیے اس پر کوئی نشانی، کوئی علامت مجھے بتا دے۔ آیتن کے بعد علی الحمل، علی الحمل، اے اللہ تو مجھے حمل کی کوئی نشانی بتا دے۔ قال فاعل اللہ رب العزت ہے، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ تو نہیں بات کرے گا لوگوں سے 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی تو قال آیتک اجابت مطالبہ، اجابت مطالبہ، مطالبہ قبول ہو گیا کہ نشانی ہے کہ تم 3 دن بات نہیں کرو گے مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تم اپنے رب کا تذکرہ کرو، ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور تسبیح بیان کرو شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو 3 دن بات نہ کرنا ہے، یہ اضطراری طور پر تھا یا اختیاری طور پر تھا؟ یعنی اضطراری طور پر وہ مجبور ہو گئے تھے کہ بات نہیں کر سکتے تھے مگر اشارے سے، یا اختیاری طور پر اللہ نے کہا تم 3 دن بات نہیں کرنا مگر اشارے سے کرنا؟ تو زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ کلام جو تھا وہ اضطراری تھا، اور اضطراری کلام ہی نشانی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اضطراری طور پر اللہ نے یہ کیفیت بنا دی کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ وہ پورا وقت جو ہے نا وہ ذکر میں گزرے، اللہ کے شکر میں۔ زکریا علیہ السلام بھی یہی چاہ رہے تھے نا، کوئی علامت پتہ چلے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو وہ 3 دن اللہ نے زبان سے کلام کو بند کر دیا، تو اب وہ مسلسل زبان پہ کیا جاری تھا؟ اللہ کا ذکر جاری تھا، جو مقصود تھا۔ تو کوئی بات کرتے تو اشارے سے جواب دیتے، تو اسی لیے میں نے بات عرض کی کہ یہاں مراد کلام اضطراری لینا بہتر ہے، کہ اضطراری طور پر 3 دن بات نہیں کر سکیں وہ، اگر اختیاری لوگ ہیں تو وہ نشانی نہیں بنتا، وہ تو اختیار میں ہوتا ہے، اس لیے اضطراری ہے۔ اور تم اپنے رب کا تذکرہ کرو کثرت کے ساتھ۔ دیکھیں قرآن میں کسی عبادت کے ساتھ کثیر کی قید نہیں آئی سوائے ذکر کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہیں کثیر کی قید نہیں ہے، لیکن والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت، صرف اس کے ساتھ قید ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ دوسرے ہے کہ دیگر عبادات کے لیے وقت مقرر ہے، جیسے نماز کے لیے شرائط ہیں، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت ہو، وضو ہو، لیکن ذکر کے لیے نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، نہ شرائط ہونا ضروری ہے، نہ باوضو ہونا ضروری ہے، ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، تسبیح بیان کرو شام کو بھی اور صبح بھی۔ شام اور صبح کا خاص تذکرہ یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں دن اور رات ہے نا،
کہ انسان دیکھتا ہے صبح سورج نکلا تھا لگتا تھا غروب نہیں ہوگا، شام ہوئی وہ چلا گیا، اندھیرا ایسا آیا لگتا تھا دن نہیں ہوگا، اگلے دن پھر سورج نکل گیا، تو خاص طور پہ اللہ کا ذکر ہے اس وقت۔ یا نمبر 2، فرشتوں کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے وہ صبح اور شام میں۔ صبح والے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شام کے وقت غروب آفتاب میں چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں تاکہ یہ فرشتے اللہ کے ہاں گویا کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ بتا سکیں کہ ہم نے تیرے بندے کو ذکر کرتے ہوئے پایا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فضائل مریم، اور جب کہا فرشتوں نے، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، مراد مفرد ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جب کہا حضرت جبرائیل نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور اللہ نے تجھے پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے چن لیا تجھے اس جہان کی عورتوں پر، یعنی اس جہان میں جتنی عورتیں تھیں اس وقت تمام عورتوں میں اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہلا والا جو لفظ ہے ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا، اس کے نیچے بریکٹ میں لکھیں بچپن میں، اللہ نے چن لیا بچپن میں، اور وطہرا کی، اللہ نے تجھے پاک کر دیا بریکٹ میں تمام ناپسندیدہ افعال سے، تمام ناپسندیدہ افعال سے۔ یہ جو جملے میں بتاتا ہوں اسے لکھا کریں، اس سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔ چن لیا اللہ نے آپ کو بچپن میں، اور وطہرا کی، اور اللہ نے آپ کو پاک کر دیا تمام ناپسندیدہ افعال سے، جتنے ناپسندیدہ افعال اور عادات ہیں۔ واصطفا کی، اور اللہ نے چن لیا بلوغت کے بعد۔ اب یہ جو آپ نے لکھا اب تکرار نہیں ہوگا، اب یہ سوال کہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، بچپن میں بھی اللہ نے چنا اور بلوغت کے بعد بھی اللہ نے آپ کو چن لیا اور برگزیدہ بنا دیا علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، فرائض مریم، حضرت مریم کے فرائض، اے مریم تو قیام کر اپنے رب کے لیے، اقنتی قیام کر اپنے رب کے لیے، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور تو رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو 3 فرائض بیان ہوئے، اقنتی نمبر 1، وسجدی نمبر 2، ورکعی نمبر 3، 3 فرائض کا بیان ہے۔ اب یہاں پر بعض نے ترجمہ اقنتی کا قیام کے ساتھ کیا، اور یہ زیادہ مناسب ہے کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے رکوع اور سجدے کا، تو نماز کے اندر عبادت میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض نے ترجمہ اطاعت اور فرما برداری سے کیا کہ اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کر۔ دیکھیں یہاں پر سجدے کا ذکر پہلے آیا اور رکوع کا بعد میں، تو یہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو مطلق جمع کے لیے، یہ نہیں کہ سجدہ پہلے تھا رکوع بعد میں، واو مطلق جمع کے لیے ہے، رکوع پہلے تھا سجدہ بعد میں تھا، مطلق جمع۔ پھر سجدے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان اللہ کے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تذکرہ کیا سجدے کا۔ یا ممکن ہے پہلے ان کی شریعت میں سجدہ پہلے ہو اور رکوع بعد میں ہو، لیکن زیادہ بات راجح یہی ہے کہ رکوع پہلے تھا اور سجدہ بعد میں۔ ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں سے اشارہ تھا کہ جماعت کے ساتھ جو عبادت ہے اس میں شریک ہو جا۔ اب وہاں بھی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی تو حضرت مریم اس میں شریک ہوتی۔ اب یہ تو یوں شریک ہوتی کہ وہ اوپر حجرے میں نماز پڑھتی تو جو نیچے نماز ہوتی وہ نماز کے ساتھ شریک ہو جاتی، یا ان کے ساتھ اور عورتیں بھی وہاں پر حجرے میں عبادت کے وقت آ جاتی تھیں تو حضرت مریم یا ان کو رکوع نماز پڑھاتی تھیں تو وہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ ان کا رکوع ہوتا تھا، یا اور عورتیں بھی ساتھ مل جاتی تو سب مشترکہ طور پر جو امام نیچے کھڑا ہوتا اس کے پیچھے سب نماز پڑھ لیتی۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اپنی جماعت ہوتی یا انفرادی رکوع کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوتی، یا عورتوں کی جماعت جو رکوع کرنے والی ہے ان کے ساتھ مل کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتی۔ اور یہ بھی پتہ چلا اللہ کو پسندیدہ اجتماعی عبادت ہے، کیونکہ ایک کی بات قبول ہو جائے تو گویا سب کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔
تو اب یہاں وہ سوال کہ یہ خصوصیت اللہ نے اس امت کو بھی دی، ماقبل میں ورکعوا مع الراکعین گزرا، تو یہ وہ خصوصیت اس امت کو بھی تھی کہ ان کے لیے اللہ نے خاص طور پہ رکوع رکھا، یا تو یہ صرف حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے اس میں تھا اور حضور کے لیے تھا؟